اللهم صل على محمد وآل محمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والأوجه على الظاهر هو التصرف الثاني لأن منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم الى آخره. عنوان بحث یہ تھا کہ اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، اگر شروط متعدد ہیں اور جزا ایک ہے تو ہم نے کہا تھا یہاں پہ دو صورتیں ہیں، جزا قابل تکرار ہے یا جزا قابل تکرار نہیں ہے. علیکم السلام. ہماری بات چل رہی تھی کہ جزا جہاں پہ قابل تکرار نہیں ہے، ٹھیک، وہاں پہ بحث تھی. تو مصنف کہتے ہیں کہ جہاں پر جزا قابل تکرار نہیں ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس اگر دو شروط ہیں، ٹھیک ہے، دو جملے ہیں، دو دلیلیں ہیں، تو ان میں سے ہر دلیل کا منطوق دوسرے دلیل کے مفہوم سے تعارض رکھے گا، تو لہذا تعارض ہو جائے گا ایک دلیل کے منطوق اور دوسرے دلیل کے مفہوم کے ساتھ. اس تعارض کو کیسے حل کیا جائے؟ تو مصنف کا دو صورتیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں. وہ جو شرط ظہور رکھ رہی تھی کہ یہ شرط مستقل ہے، ایک یہ ظہور تھا ہمارے پاس. جب ہمارا جملہ شرطیہ تھا تو اس سے کیا ظہور پیدا ہو رہا تھا کہ شرط مستقل ہے. ایک یہ ظہور تھا. یا تو ہم اس میں تصرف کریں اور کہیں کہ یہ جو شروط ہے وہ مستقل نہیں ہے بلکہ جزء شرط ہے. پہلے جملے میں یعنی پہلی دلیل میں اور دوسری دلیل میں جزء شرط ہے، لہذا مل کے دونوں ایک شرط بن رہی ہے، تو لہذا تعارض نہیں ہو رہی. تعارض ہوگا ہی نہیں پھر اس صورت میں، آج بیان کریں گے. دوسرا کیا تھا راستہ ہمارے پاس کہ ہم تصرف کریں اس ظہور میں کہ جو ظہور بیان کر رہا تھا کہ یہ شرط منحصر ہے، تو اس صورت میں بھی تعارض ختم ہو جائے گا. تو مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، کس راستے کو کس ظہور میں تصرف کریں، کیونکہ ظہور میں تصرف کرنا خلاف اصل ہے. ظہور کو آپ منہدم کر رہے ہیں، یہ ایک خلاف قاعدہ بات ہے. تو کہاں کس مورد میں بہتر ہے کہ ہم خلاف قاعدہ بات لے کے آئیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ جو ظہور ثانی ہے یعنی ظہور فی الانحصار، اس میں تصرف کریں. میرے نزدیک یہ جو ہے وہ اوجہ ہے. کیوں؟ آج کا درس یہاں سے کیوں والے بات پہ یہ پورا تکرار تھا. کیوں اوجہ ہے کہ ہم پہلے ظہور میں تصرف نہ کریں بلکہ دوسرے میں کریں؟ مصنف کہتے ہیں دیکھیں بھائی اساسی بات یہ، تعارض پیدا کہاں سے ہوا تھا؟ تعارض جو ہے وہ تعارض کے لیے جو اصل نقطہ تھا، اساسی جو چیز تھی، وہ تعارض کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ دیکھیں میں لکھتا ہوں، ہمارے پاس یہ دو دلیلیں ہیں. دلیل نمبر ایک ہے اذا خفی الاذان اس کی جزا ہے فقصر، ٹھیک ہے، فقصر. دوسری دلیل ہے ہمارے پاس اذا خفی الجدران تو پھر جو ہے وہ فقصر، ٹھیک ہے. یہ بھی یہاں پر آتی ہے اور یہ بھی جو ہے دونوں یہاں پہ آتی ہیں. واضح ہے؟ اس جملے کا ایک ظہور یہ کیا ہے؟ ظہور فی الاستقلال، ٹھیک ہے، ظہور فی الاستقلال. دوسرا ظہور کیا ہے اس کا؟ ظہور فی الانحصار. انحصار اس جملے کے دو ظہور ہیں. اسی طرح اس کے بھی دو ظہور ہیں، آپ دونوں لکھ سکتے ہیں. ایک ظہور یہ ہے کہ یہ شرط مستقل ہے. اگر مستقل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو اپنی جزا چاہیے. مستقل کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں میں مستقل ہوں، مجھے اپنی جزا چاہیے. صحیح. اس کا بھی ایک ظہور تھا کہ میں شرط مستقل ہوں، مجھے اپنی جزا چاہیے.
اسی طرح اس کا ایک اور ظہور تھا انحصار والا، اس کے بھی 2 ظہور ہو جائیں گے اس جملے کے لیے، اور اس کے بھی 2 ظہور ہو جائیں گے۔ یہ جو تعارض ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تعارض ہو رہا تھا، اس کا فرض کریں کہ منطوق لے لیتے ہیں، منطوق اس کا حکم کیا تھا؟ کسر کرنا۔ فرض کریں اس کا مفہوم لے لیتے ہیں، اس کا کیا لیتے ہیں؟ مفہوم کے حساب سے کیا ہوگا؟ عدم کسر، یہ منطوق ہے اس کا، اور اس کا جو ہے یہ مفہوم ہے، مفہوم، ٹھیک ہے، اس کی بنا پر کیا ہے؟ عدم کسر، تعارض ہو گیا۔ یہ جو تعارض پیدا ہو رہا ہے منطوق اور مفہوم کے درمیان، اس تعارض کا اساسی نقطہ کیا ہے؟ آیا ظہور فی الاستقلال اساسی نقطہ ہے تعارض کے لیے، یا ظہور فی الانحصار جو ہے وہ اساسی نقطہ ہے تعارض کے لیے؟ مصنف کہتے ہیں دیکھیں، اگر ہم استقلال کی بات کریں کہ یہ مستقل ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی مجھے ایک جزا چاہیے، ٹھیک، یہ استقلال لے لیں تو یہ جملہ اور یہ دلیل بھی کہہ رہی ہے مجھے ایک جزا چاہیے، وہ الگ کہہ رہی ہے، وہ الگ کہہ رہی ہے، ٹھیک، الگ الگ چاہیے۔ حقیقت میں استقلال والی صورت میں تعارض نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ استقلال کا مطلب ہے کہ مجھے کسر چاہیے، اس نے بھی کہا مجھے کسر چاہیے، واضح ہے۔ تعارض تب ہوگا کہ جب ہم انحصار کی بات کریں، انحصار کی جب ہم نے بات کی کہ یہ جو کسر ہے، نماز کا کسر کرنا، یہ منحصر ہے آذان کے ساتھ، تو آٹومیٹیکلی اس کا مفہوم ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ قصر کسی اور جگہ پہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اثر والی جو بات ہے اس کے ساتھ خاص ہے۔ تعارض متحقق ہی اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ ظہور فی الانحصار کے قائل ہو جائیں، تو گویا کہ یہ جو تعارض پیدا ہو رہا ہے منطوق اور مفہوم کے درمیان، اس میں اساسی جو نقطہ تھا وہ ظہور فی الانحصار تھا، یہ والا، یہ ظہور تھا، یہ نہیں تھا اساسی نقطہ، یہ نہیں تھا یہ استقلال والا تھا، یہ اساسی نقطہ نہیں تھا۔ ہاں، اگر یہ استقلال والا ظہور نہ ہوتا تو یہ تھا کہ بھئی اب یہ آدھی چیز ہے نا، قصر کرنے کے لیے آدھا، مستقل نہیں مطلب ہے کہ آدھا جز حاصل ہوا ہے اور دوسرا جز ہی نہیں ہے، بات ختم جو ہے نا۔ لیکن انحصار کہہ رہے کہ نہیں بھئی یہ جو سبب ہے یہ منحصر ہے، اس کا مطلب اس کا مفہوم تب پیدا ہوگا کہ جب ہم انحصار کے قائل ہو جائیں۔ اب آتے ہیں مصنف نے کیا نقطہ بتایا ہمیں کہ یہ جو مفہوم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، مفہوم میں اساسی نقطہ کیا ہے کہ ظہور فی الانحصار ہو، لہذا اس ظہور فی الانحصار کی برکت سے مفہوم پیدا ہوا، اور مفہوم پیدا ہوا کہ یہاں پہ جو ہے وہ تعارض ہو گیا، واضح ہے۔ تو مصنف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک منطوق ہے، ایک دلالت منطوقیہ ہے، اور ایک اس انحصار کی وجہ سے دلالت مفہومیہ ہے۔ میرے ساتھ ہیں؟ دوبارہ آتے ہیں۔ ایک اس جملے کی دلالت منطوقیہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کسر کرے، ایک اس جملے کی دلالت مفہومیہ ہے انحصار کی برکت سے، یا ہم دلالت منطوقیہ سے ہاتھ اٹھائیں یا دلالت مفہومیہ سے ہاتھ اٹھائیں، واضح ہے۔ اگر ٹکرا ہو جائے کہ ہم دلالت منطوقیہ سے ہاتھ اٹھائیں یا دلالت مفہومیہ، ہم نے تعارف ختم کرنا ہے، یا دلالت مفہومیہ سے، تو کس سے ہاتھ اٹھائیں گے؟ مفہومیہ سے ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی وہ دلیل جو ظہور رکھ رہی تھی مفہوم میں، ہم اس سے ہاتھ اٹھائیں گے، کیونکہ منطوق جو ہے وہ اقویٰ ہوتا ہے، دلالت منطوقیہ پاورفل ہے، قوی ہے، لہذا ہم اس کو کبھی جانے نہیں دیں گے، تو دلالت مفہومیہ سے ہاتھ اٹھائیں گے۔ دلالت مفہومیہ سے ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ یہ مفہوم جہاں سے آ رہا تھا، انحصار سے آ رہا تھا، لہذا یہ والا جو ظہور تھا ہم اس ظہور سے ہاتھ اٹھائیں گے، تو لہذا اولا یہ ہے کہ جہاں سے یہ تعارض پیدا ہو رہا تھا اس ظہور سے ہاتھ اٹھائیں، نہ کہ بیچارے استقلال والے ظہور سے آپ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ واضح ہے؟ اگر واضح ہے، اس کو دیکھیں ذرا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ والاوجہ علی الظاہر هو التصرف الثانی، مصنف کہتے ہیں کہ اوجہ وجیہ ترین بہتر جو ہے علی الظاہر، دیکھیں مصنف بھی یقینی بات نہیں کریں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی الظاہر، یعنی جو بات مصنف کو سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے اور بھی مشکل کوئی ہے۔ هو التصرف الثانی، کیوں؟
لأن منشأ التعارض بینہما، ہما کے میں کہاں جا رہی ہے؟ دو دلیل، احسن، تو دو دلیلوں کے درمیان جو تعارض ہو رہا ہے اس کا جو منشأ ہے وہ ہوا ظہورہما فی الانحصار، وہ یہ ہے کہ دونوں دلیلیں ظہور رکھ رہی ہیں انحصار میں، الذی یلزم منہ الظہور فی المفہوم، اس انحصار سے ہی ظہور فی المفہوم آ رہا ہے، یعنی گویا کہ یہ انحصار کی برکت سے ہمیں مفہوم حاصل ہو رہا ہے. واضح ہے؟ فیتعارض منطوق کل منہما ما مفہوم الآخر کما تقدم، بس اس انحصار کی برکت سے مفہوم پیدا ہوا جس کی وجہ سے ان دونوں میں سے دونوں دلیلوں میں سے ہر دلیل کا منطوق تعارض کر رہا ہے دوسرے دلیل کے مفہوم سے. فلا بد من رفع الید عن ظہور کل منہما فی الانحصار، بس ضروری ہے کہ ہم رفع ید کریں اس ظہور سے کہ جو ظہور فی الانحصار ہے. یعنی پہلی دلیل بھی کہہ رہی تھی کہ کسر کے لیے سبب منحصر آزان ہے، دوسری دلیل بھی کہہ رہی ہے کہ سبب منحصر جو ہے وہ جدران ہے، اس سے ہم ہاتھ اٹھائیں گے. واضح ہے؟ کل منہما فی الانحصار بالاضافۃ الی المقدار الذی دل علیہ منطوق شرطیۃ الاخری، اتنی مقدار میں ہم ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی گویا کہ یہ اشارہ ہے آپ اس ظہور کو بھی ختم کر دیں، انحصار والے کو اور استقلال والے دونوں ظہوروں کو ختم کر دیں. کہتے ہیں جتنی مقدار میں ہمارا تعارض ختم ہو رہا ہے ہم اسی میں رہیں گے. بالاضافۃ الی المقدار، اتنی مقدار میں ہم یہ رفع ید کریں گے، یعنی فلا بد من رفع الید بالاضافۃ، اتنی مقدار میں کہ الذی دل علیہ منطوق شرطیۃ الاخری، دوسری شرطیہ کا جو منطوق ہے وہ جس بات پر دلالت کر رہا ہے. یعنی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف اذان ہے، اگر آپ نے وہاں اس کے انحصار کو ختم کیا، ادھر دوسرے میں کہ اس کے انحصار کو ختم کیا تو بات ختم ہوگی، استقلال کی طرف ہم نہیں جائیں گے. لأن ظہور المنطوق اقوا، اب گویا کہ اشکال مقدر ہے. آپ جو ہے وہ یہ جو تصرف کر رہے ہیں تصرف الانحصار، تو آپ منطوق میں کیوں نہیں تصرف کرتے؟ کہتے ہیں منطوق کا جو ظہور ہوتا ہے وہ اقوا ہوتا ہے. اما ظہور کل من الشرطیتین فی الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع الید عنہ، البتہ ان دونوں جملوں میں سے دونوں شرطوں میں سے ہر ایک کا ظہور رکھنا استقلال میں کہ یہ شرط مستقل ہے، اس کے ظہور سے ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ فلا معارض له، اب انحصار والے ظہور میں رکھنے کے بعد کے لیے کوئی معارض نہیں ہے، حتی ترفع الید عنہ، جب اسے ہم رفع ید کریں ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا تُرَجَّحُ الْقَوْلُ ثَانِي وَهُوَ تَصَرُّفُ ظُهُورِ الشَّرْطِيَّتَيْنِ فِي الْانْحِصَارِ، جب دوسرے قول کو ترجیح دی گئی وہ کیا ہے کہ آپ انحصار والے ظہور میں تصرف کریں. یکون کل من الشرطین مستقلا فی التاثیر، تو دونوں جو شرط ہیں خفی الاذان اور خفی الجدران، وہ دونوں جو ہے وہ مستقل ہو جائیں گی. یعنی گویا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دیں تب بھی میری پیاس ختم ہو جائے گی، اور کوئی جوس پلا دے تب بھی میری پیاس ہے وہ ختم ہو جائے گی. واضح ہے، مستقل ہیں. یکون کل من الشرطین مستقلا فی التاثیر، تاثیر میں جو ہے وہ مستقل ہے. فاذا انفرد احدهما کان له تاثیر فی ثبوت الحکم. اب گویا کہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اب کہتے ہیں منحصر تو نہیں ہے، بات منحصر کی نہیں ہوگی بلکہ ہر دو کیا ہے مستقل. اب کوئی سائل سوال کرتا ہے کہ اگر آذان مخفی ہوئی ہے لیکن جدران مخفی نہیں ہوئی تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ قصر کریں، کس کی نسبت دے کے؟ اذان کی نسبت دے کے، کیونکہ اب ہم نے انحصار ختم کیا تو تعارض ہے ہی نہیں، جو سبب حاصل ہوتا ہے اسی کو لے لیں اور اس پر حکم لاگو کریں. فَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا، ہما یعنی یہ دونوں شرطوں میں سے، کان لہو یعنی اس احد کے لیے تاثیر ہوگی فی ثبوت الحکم، ثبوت الحکم یعنی قصر کے لیے معنی نفی مثال میں. وَإِنْ حَصَلَ مَعًا، اگر دونوں ایک ساتھ حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ كَانَ تَأْثِيرُ لِسَابِقِ، اگر ایک ساتھ حاصل ہو جاتی ہیں، دونوں ایک مرتبہ ایک حاصل ہوتی ہے شرط، اس کا حکم ہو گیا. ایک مرتبہ دونوں حاصل ہوتی ہیں، دونوں حاصل ہو کے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ساتھ جو ہے نا ایک ایسی جگہ پہ پہنچا، اب آذان بھی نہیں سنائی دے رہی اور دیواریں بھی نہیں دکھائی دے رہی، آذان بھی نہیں دکھائی دے رہی اور دیواریں بھی نہیں سنائی دے رہی.
دو صورتیں ہیں. پہلی یہ کہ ایک ساتھ دونوں خفان ہو گئے. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ دیواریں نہیں دکھائی دے رہی تھی, آذان کی آواز آ رہی تھی, تھوڑی دیر آگے پہنچے تو اب آذان بھی نہیں دکھائی دے رہی, بالتعاقب ہے. کوئی مسئلہ نہیں, اگر دونوں ایک ساتھ حاصل ہوں تو نسبت دونوں کی طرف دے دیں, اور اگر جو ہے وہ بالتعاقب ہو تو جو پہلے ہے سابقون کی طرف دے دیں, کوئی مشکل نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ وَإِنْ حَصَلَا مَعًا, اگر دونوں شرطیں حاصل ہو جاتی ہیں, اس کی آگے یہ صورتیں ہیں کہ فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا, دونوں شرطوں کا حاصل ہونا بالتعاقب, تعاقب مطلب ہے کہ ایک ہی بات دیگر ہے, ایک دوسرے کے بعد. کان تاثیر لسابق, وہ تاثیر جو ہوگی وہ سابق ہوگی. وَإِنْ تَقَارَنَا, اگر ایک ساتھ ہیں, کان الاثر لهما معا وَيَكُونَانِ كَسَبَبِ الْوَاحِدِ. کیوں؟ لِامْتِنَاءِ تَكْرَارِ الْجَزَاءِ حَسَبَ الْفَرْضِ. بات یہاں تک جو ہے وہ تمام ہو گئی, واضح ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ مسئلہ ہے. جی علیہ السلام, کوئی اشکال اس میں؟ وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي, دوسری جو ہے وہ نحو ثانی کیا تھا؟ جزا قابل تکرار ہے, جزا جو ہے وہ قابل تکرار ہے. اس میں مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس میں مسئلہ آسان ہے, بالکل واضح سی بات ہے, جزا قابل تکرار ہے. اب ہمارا سارا کا سارا جو اس مسئلے میں فوکس, ہمارے پاس جملے کے دو حصے ہیں, مقدم یعنی شروط یہ متعدد ہے, اور جزا. کہتے ہیں کہ جزا قابل تکرار ہے, اس کو دو مرتبہ انجام دیا جا سکتا ہے. ساری کی ساری بحث یہ ہے, اگر کوئی دلیل آ کے کہتی ہے کہ یہ جو دو شرطیں ہیں, یہ دو شرطیں الگ الگ سے نہیں ہیں بلکہ جز ہیں. ایک دلیل نے آ کے بیان کیا کہ آپ کو ظاہر لگ رہا ہے کہ یہ شرط اول ہے, یہ شرط ثانی ہے, نہیں, یہ آدھی شرط ہے, وہ آدھی شرط ہے. دلیل نے آ کے بتایا, ہم تابع دلیل ہیں, لہذا دونوں مل کے ایک شرط بنے گی. جب ایک شرط ہے تو پھر اس صورت میں جزا بھی ایک ہو جائے گی, بات ختم ہے. لیکن اگر دلیل خارجی دلیل نے آ کے بیان کیا کہ نہیں, دونوں شرطیں مستقل ہیں, دونوں شرطیں کیا ہیں؟ مستقل ہیں. خارجی دلیل نے بیان کیا یا خود دو شرطوں کا الگ الگ سے آنا, اس کا ظہور کیا ہے؟ مستقل. ہم نے کل کیا کہا تھا کہ ظہور جو ہے وہ استقلال میں, کہ یہ بھی مستقل ہے یا یہ بھی مستقل ہے. تو لہذا شرط پہلی بھی مستقل, دوسری بھی مستقل, اور جزا بھی قابل تکرار ہے. تو اس صورت میں آیا دو مرتبہ جزا کو انجام دیا جائے. اذا اجنبت فاغتسل, جائے میں غسل کر کے آئیں. وَإِذَا مَسَسْتَ مَيِّتًا, پھر دوبارہ جو ہے گھوم پھر کے آ جائے, پھر دوبارہ جو ہے وہ دوسرا غسل آ کے کریں, دو غسل کریں. یہاں پر علماء کے درمیان جو ہے وہ اختلاف واقع ہوا ہے کہ آیا یہ اسباب جو ہے, یہ اسباب کون سے؟ جس کی وجہ سے جزا آ رہی ہے, جس کی وجہ سے غسل واجب ہو رہا ہے, آیا یہ آپس میں تداخل کریں گے یا تداخل نہیں کریں گے؟ بس کس نقطے پر ہے؟ تداخل اسباب میں, یعنی دونوں سبب مل کے ایک سبب بنتے ہیں یا دونوں سبب مل کے نہیں بلکہ الگ الگ جو ہے وہ مستقل ہیں. یہاں پہ جو ہے اختلاف ہے. کہتے ہیں اگر دلیل ہو تداخل پر تو بات واضح ہے, لیکن اگر دلیل نہ ہو تو قاعدہ عقلیہ, عقل سے پوچھیں, قاعدے کی بنا پر آیا تداخل اسباب ہے یا تداخل اسباب نہیں ہے. سارا نقطہ یہاں پہ ہے, واضح ہے. اگر کوئی دلیل آ جاتی ہے بتاتے ہیں کہ تداخل اسباب ہے, ہمارے اس میں بحث نہیں. بحث یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل نہیں ہے, ہم ہیں اور یہ دو روایتیں ہیں, دو آیتیں ہیں, دو دلیلیں ہیں, اس میں الگ سبب ہے, اس میں الگ سبب ہے, ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے, تو آیا عقل کیا کہتی ہے کہ اسباب کا تداخل کیا جائے یا اسباب کا تداخل نہ کیا جائے؟ اسباب کے تداخل کا مطلب کیا ہے کہ جزا ایک ہے. عدم تداخل کا مطلب کیا ہے کہ جزا کا جو ہے وہ تکرار ہوگا. یہاں پر بھی دو ظہور ہے اور دونوں ظہوروں کا آپس میں ٹکراؤ ہے. یہاں پر بھی ایک لڑائی ہے, اس کو بورڈ سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. مثال اب ہم تھوڑی دیر وہ چینج کرنی پڑے گی, نماز سے ہم تھوڑا سا پیچھے آ جائیں گے غسل کی طرف. جی مثال مجھے بتائیں آپ جی. اذا اجنبت فاغتسل, ٹھیک ہے, اس کو دور رکھیں.
یہ ہو گیا نا صحیح. دوسری دلیل کیا ہے؟ اذا مسست میتن ٹھیک ہے فاغتسل. بحث یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ قابل تکرار ہے. اب یہاں بحث کریں کہ اذا اجنبت، ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو غسل جنابت ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور کیا ہے کہ یہ جو شرط ہے یہ شرط مستقل ہے. اس کا ظہور ہے ٹھیک ہے کہ یہ شرط مستقل ہے. ٹھیک ہے شرط مستقل ہے. جب شرط مستقل ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے الگ سے غسل چاہیے. ٹھیک ہے غسل الگ سے چاہیے. اذا مسست میتن مستقل ہے. کیا ہے؟ مستقل ہے. اس کا ظہور کس بات میں ہے؟ مجھے بھی الگ سے غسل چاہیے. ان دونوں کا تقاضا ہے کہ بھائی ہمیں ایک غسل سے ہمارا کام نہیں چلے گا، بلکہ ظہور یہ ہے کہ جب شرط مستقل ہے تو جزا بھی کیا ہونی چاہیے؟ مستقل ہونی چاہیے. تو بس ان دونوں کے ظہور کا نتیجہ کیا نکلا؟ تعدد جزا. ٹھیک. اور یہاں پر یہ جو جزا ہے غسل، یہ جو جزا ہے مولانا نے کہا ہے کہ بھئی جب آپ غسل ہو جائے، آپ کو مجرب ہو جائیں، مسح میت کریں، تو مجھے ایک غسل چاہیے. غسل بما ہو غسل، طبیعت غسل. کیا چاہیے؟ طبیعت غسل. وہ طبیعت غسل کیا ہے؟ مثلا وہ طبیعت غسل یہ ہے کہ بھئی مثلا دھونا فرق کرے. آپ مثالیں لیں دھونا ہی یہ دھونا. اب یہ جو دھونا ہے خاص وہ شرعی طریقے سے یہ طبیعت ہے، یہ قابل ظاہری اعتبار سے قابل تکرار ہے. لیکن یہ جو حکم آیا ہے اسی پر آیا ہے، یہ حکم بھی اسی پر آیا ہے. تو یہاں پر لازم آتا ہے کہ بھی طبیعت پر دو حکم کیسے آ گئے؟ طبیعت ایک ہے تو حکم بھی اس پر ایک آنا چاہیے تھا. یہ مجرب شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ طبیعت چاہیے، یہ کہتا ہے مجھے یہ طبیعت چاہیے، تو دو طبیعتیں الگ الگ نہیں ہوتی. اس جزا کا ظہور یہ ہے کہ ایک ہی طبیعت کو وجود دیا جائے. دیکھیں دوبارہ، یہ جو جزا ہے اس کا ظہور کس بات میں ہے؟ جزا کا، کہ صرف طبیعت کو وجود دیا جائے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک غسل ہو یا دو ہو؟ ایک ہو. طبیعت ایک ہی ہوتی ہے. طبیعت کا مطلب ہے کہ وہی جو ہے نا ہم سر دھوتے ہیں اور جو ہے نا سیدھی سائڈ اور جو ہے الٹی سائڈ. تو اس کا ظہور، دوسرا ظہور جو ہے نا یہ ظہور جزا. ظہور جزا کس بات میں ہے؟ کہ جزا ایک ہو. جزا کیا ہو؟ ایک ہو. جزا ایک ہو. شرط کا ظہور کہتا ہے کہ جزائیں دو ہونی چاہیے. ٹھیک، کیونکہ بھائی جب یہ الگ ہے شرط تو اس کو استقلال الگ غسل چاہیے، یہ الگ ہے اس کو مستقل چاہیے. جزا چونکہ بیما ہوا طبیعتاً مطلوب ہے نا، بیما ہوا مطلوب ہے، وہ بیما ہوا طبیعت ہے اور طبیعت ایک ہے، تو اس کا ظہور کس بات میں ہے کہ ایک ہی ہونی چاہیے. تو یہاں پہ تعارض ہو گیا کہ شروط کو دیکھتے ہیں تو جزا دو ہونی چاہیے شروط کے ظہور کو، اور جزا کے ظہور کو دیکھتے ہیں تو ایک ہونی چاہیے. لہذا یہاں پر ٹکراؤ ہو گیا کہ ہم آیا شرط کے ظہور میں تصرف کریں اور کہیں کہ نہیں یہ شروط کا جو ظہور دو چاہ رہا ہے نہیں وہ ایک ہے، اس کے ظہور میں تصرف کریں، یا کہ ہم جزا کے ظہور میں تصرف کریں تو ظاہراً جزا کے ایک ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں جو ہے وہ دو ہونے چاہیے. کس کے ظہور کو مقدم کیا جائے یا نہیں؟ اصلا جب ہم اس شرط کے ظہور کو مقدم کرتے ہیں تو جزا بیچاری کا ظہور رہتا ہی نہیں ہے. واضح ہے یہاں پر؟ جواب بعد میں پڑھتے ہیں، پہلی بات پڑھو. اما انہ ثانی وہو ما اذا كان الجزاء قابلا للتکرار فهو على صورتين. اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ان يثبت بالدلیل ان كل من الشرطين جزء سبب. دلیل سے ثابت ہے کہ دونوں شرط جو ہے وہ جزء سبب ہیں، یعنی دلیل کہہ رہی ہے کہ جو یہ شرط ہے یہ مستقل نہیں ہے، جزء سبب ہے، یہ آدھا ہے. واضح ہے؟ ولا کلام حینئذ، تو اس صورت میں کوئی بحث نہیں ہے. فی ان الجزاء واحد، تو جزا ایک ہو جائے گی. یحصل عند حصول الشرطین معا. کیا مطلب؟ تو گویا کہ دونوں جو ہے نا جب آپ غسل کر لیں اور مجرب ہو جائیں اور مسح میت کر لیں، آپ سے مراد مثلا کوئی بھی شخص زید جو ہے وہ، تو دونوں شرط حاصل ہو جائیں گی. تو گویا کہ ایک شرط حاصل ہوگی، ایک شرط ہے تو جزا بھی ایک ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے.
الثانی ان یثبت من دلیل مستقل، یہ بات ثابت ہے دلیل مستقل سے. اگر ثابت ہو جائے دلیل مستقل سے مراد ہے الگ کوئی خارجی دلیل، او من ظاہر دلیل شرط، یا دلیل شرط جو ہے یعنی خود اذا اجنبت او اذا مسست میتن، یہ جو خود دلیل شرط ہے اس کا ظہور بیان کر رہا ہے. کس بات پر؟ کہ ان کل من الشرطین سبب مستقل، کہ ہر جو سبب ہے وہ سبب مستقل ہے. واضح ہے. سواء کان للقضیۃ شرطیۃ مفہوم ام لم یکن، کہتے ہیں چاہے آپ جملے شرطیہ میں مفہوم کے قائل ہو جائیں یا مفہوم کے قائل نہ ہو جائیں، یہاں پر یہ جو بحث ہم کرنے جا رہے ہیں یہ حتماً آنی ہے. فقط وقع الخلاف، یہاں پر اختلاف واقع ہوا ہے فیما اذا اتفق وقوع الشرطین معا فی وقت واحد، کہ جب یہ دونوں شرطیں وقوع پذیر ہو جائیں، شخص مجرب بھی ہو گیا اور مس میت بھی ہو گیا، اس نے میت کو بھی ٹچ کیا ہے ایک ہی وقت میں، اور متعاقبین، یا جو ہے نا وہ پہلے پہ ایک شرط حاصل ہوئی اور پھر دوسری شرط حاصل ہوئی، کوئی مشکل نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ان القاعدۃ ای شیء تقتضی، یہاں پر بس یہ ہے کہ اگر مسئلہ اس طرح ہو جائے تو پھر قاعدہ سے مراد قاعدہ عقلیہ ہے، یعنی قطع نظر ادلہ سے، دلیل ہے تو اس کی بحث نہیں، قاعدہ عقلیہ جو کس بات کا مقتضی ہے کہ آیا یہاں پر دو شرطیں ہیں تو دو جزائیں، دو غسل ہونے چاہیے یا ایک ہونے چاہیے. حل تقتضی تداخل الاسباب، تقتضی کا فاعل کون ہے؟ قاعدہ. احسنتم. آیا قاعدہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اسباب میں تداخل ہو جائے، فیکون لہا جزاء واحد، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہی جزا ہو جائے گی. کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول او الغائط والنوم ونحوهما، جیسا کہ مثال لیتے ہیں کہ مثلا جو موجبات وضو ہیں، وہ چیزیں جس کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص نیند سے بھی اٹھا ہے اور واش روم سے بھی ہو کے آیا مثلا، تو آیا اب یہ دو وضو کرے، یہ کیا کرے؟ دو وضو کرے، یا اس کے لیے ایک ہی وضو کافی ہے؟ مصنف کہتے ہیں معنی حنفی میں جو ہے نا وہ جزا واحد ہے، اس کی مثال پیش کریں جو کہ خاص میں پتہ ہے. ام تقتضی عدم التداخل، مثلا یہ جو کیا کہتے ہیں پاکستان میں گلگت بلتستان میں ایک نور بخشی ہیں، اور ان سے اگر ہوا خارج ہو جائے نا، وہ ہوا خارج ہونے میں طہارت بھی کرنے جاتے ہیں، یعنی صرف وضو کرنے نہیں جاتے بلکہ وہ کپڑے بھی تبدیل کرتے ہیں، اور جو ہے وہ کپڑے تبدیل نہیں کرتے لیکن وہ طہارت کرنے جاتے ہیں اس طرح. تو کہتے ہیں کیونکہ جس طرح جو ہے نا پیشاب لگ جائے کپڑوں کو، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے نا وہ طہارت والی جگہ پاک کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے جو ہے پاک کرتے ہیں. کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول او الغائط والنوم ونحوهما ام تقتضی عدم تداخل، یا تقاضا کر رہا ہے قاعدہ کہ تداخل نہیں ہے، فیتقرر الجزاء، تو جزا مقرر ہوگی بتقرر الشروط، شروط کے تقرر سے. اگر ایک شخص جو ہے وہ نیند سے بھی اٹھا ہے اور اس نے واش روم بھی کیا ہے، چھوٹا بھی کیا ہے تو الگ سے، بڑا کیا ہے تو اس کا الگ سے، ٹھیک ہے، تو 5 7 8 اس کو وضو کرنے پڑیں گے مثلا. کما فی مثال تعدد وجوب صلاۃ بتعدد اسباب، تقرر کی مثال دینے کے کما فی مثال تعدد وجوب صلاۃ، اس پر متعدد نمازیں واجب ہیں بتعدد اسباب ہی، اسباب وجوب صلاۃ، اسباب کی جگہ کہاں جائے گی؟ وجوب صلاۃ کے اسباب اگر متعدد ہو جائیں، من دخول وقت الیومیت، مثلا یومیہ کا نماز کا بھی ٹائم ہے، اور حصول الآیات، اور جو ہے وہاں سے زلزلہ بھی آ گیا، چاند گرہن ہو گئی مثلا، سورج گرہن ہو گئی مثلا، خسوف اور جو ہے خسوف ہو گیا، تو اسباب متعدد ہیں، تو آپ جو ہے ادھر سے مغرب کی نماز پڑھیں اور ادھر سے جو ہے سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز بھی ساتھ پڑھیں گے. یہ سوال تھا، آیا قاعدے کا تقاضا تقرر تداخل اسباب ہے تو جزا واحد، یا قاعدے کا تقاضا ہے کہ تداخل اسباب نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مصنف کہتے ہیں اقول لا شبہۃ فی انہ اذا ورد دلیل خاص علی التداخل، اگر دلیل خاص آ کے کہتی ہے تداخل ہے بھائی، جیسا کہ وضو کے مورد میں ہے تو اس کی ہم اتباع کریں، او عدم ہی، یا جیسا کہ مثلا نماز کے مورد میں ہے،
وجب الاخذ بذلك دلیل، ہم چونکہ ابناء دلیل ہیں، دلیل کہہ رہی ہے تو اس بنا پر لہذا ہم تداخل والی دلیل ادھر لیں گے، اور عدم تداخل جو دلیل کہہ رہے ہم اس کی اتباع کریں گے۔ وَأَمَّا مَا عَدَمِ وُرُودِ دلیل الخاص، اگر دلیل خاص نہیں آئی فَهُوَ محل الخلاف، یہاں پر جو ہے وہ محل خلاف ہے کہ آیا تداخل اسباب ہے یا نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں والحق ان القاعدۃ فی عدم التداخل، مصنف کہتے ہیں حق یہ ہے کہ قاعدے کا تقاضا کیا ہے؟ عدم تداخل ہے، یعنی عدم تداخل اسباب۔ حقول سے مصنف کا نظر ہے، والحق سے یہ نہیں، یہ جو حقول لا شبہ ہے نا، اقول ایک بات ہے، اقول مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسئلے کو میں یوں طرح کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر دلیل خاص آ جائے گی تو بات واضح ہے، دلیل خاص تداخل پر کیونکہ دلیل کے ہم تابع ہیں، یا عدم تداخل پر بات واضح ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فَهُوَ محل الخلاف کہاں ہے؟ جب دلیل نہیں ہے تو آیا اب آپ تداخل اسباب کے قائل ہیں یا عدم کے قائل ہیں؟ مصنف کہتے ہیں یہاں پہ محل خلاف ہے۔ اگر حق بات پوچھتے ہیں یعنی میری بات پوچھتے ہیں مصنف کہتے ہیں تو یہاں پر عدم تداخل اسباب ہے، واضح ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے مصنف آتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے دو ظہور ہیں، ایک ظہور ہے شرطیہ کا اور ایک ظہور ہے جو ہے وہ جزا کا۔ ہم جو قائل ہیں کس بات کی طرف قائل ہیں؟ عدم تداخل اسباب، اس وجہ سے قائل ہے چونکہ جو شرطیہ کا ظہور ہے، جواب کی طرف آ جائے تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ مصنف نے کیا بیان کیا؟ حق نظریہ کیا ہے؟ عدم تداخل اسباب۔ کیوں بھائی؟ مصنف کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے پاس یہاں پر بھی دو ظہور ہے، ایک شرطیہ کا ظہور ہے اور ایک جو ہے وہ جزا کا ظہور ہے۔ شرطیہ کے ظہور کا مطلب ہے کہ عدم تداخل اسباب اور جزا کے ظہور کا مطلب ہے تداخل اسباب۔ ہم قائل ہیں عدم تداخل اسباب کا مطلب ہے کہ ہم کس کے ظہور کو فوقیت دے رہے ہیں؟ ظہور شرطیہ کے ظہور کو فوقیت دے رہے ہیں، جزا والے ظہور کو ہم فوقیت نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ جو جزا ہے یہ بیچاری تابع ہے کس کے؟ شرط کے۔ اصل جو ظہور ہے پہلے اصل نوبت کس کی ہے؟ شرط کی ہے۔ شرط آئی تو جزا کی باری آئی، جب شرط کا ظہور پہلے منعقد ہوتا ہے تو لہذا وہ مقدم ہے۔ جب وہ مقدم ہے تو اس صورت میں جب شرط کا ظہور منعقد ہو جائے گا تو گویا کہ جزا والے ظہور کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس نتیجے میں ہم کہیں گے کہ تداخل اسباب نہیں بلکہ مستقل جو ہے وہ ہر جز کو، ہر سبب کو، ہر شرط کو الگ سے جزا چاہیے۔ بس وجہ کیا بنی؟ دو ظہور ٹکرا گئے، تنافی کر گیا آپس میں، ظہور شرط اور ظہور جزا۔ ہم نے مقدم کیا ظہور شرط کو، کیوں؟ کیونکہ ظہور جزا تابع اور تالی اور موقوف ہے کس پر؟ شرط پر۔ اس سے ملتی جلتی عبارت مصنف پیش کریں کہ اصل عبارت ہے نا وہ یہ ہے بیان ذالک ان لکل شرطیت ظہورین۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان لکل شرطیت، ہر جو شرط ہے یعنی پہلے جملے اور دوسرے جملے میں ظہورین، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے دو ظہور ہیں۔ ظہور شرط فیہا فی الاستقلال بسبب، ظہور شرط کہہ رہی ہے کہ مجھے مستقل ایک سبب چاہیے، مجھے مستقل ایک جزا چاہیے، میں مستقل سبب ہوں تو مجھے الگ سے ایک جزا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ غسل کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا کیا قصور ہے، مجھے الگ سے جو ہے وہ یہ جرم یہ جنابت کہہ رہے ہیں کہ مجھے میں الگ مستقل سبب ہوں تو مجھے جزا بھی مستقل چاہیے۔ ظہور الشرط فیہا فی الاستقلال بسببیت، کہتے ہیں کہ شرط کا ظہور فیہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جی جملے شرطیہ، جملے شرطیہ میں جو شرط ہے، یوں ترجمہ کریں گے، جملے شرطیہ میں جو شرط ہے اس کا ظہور ہے فی الاستقلال بسببیت، کہ یہ سبب مستقل ہے۔ وہذا ظہور، یہ جو ظہور ہے کہ یہ شرط سبب مستقل ہے، اس کا تقاضا یہ ہے یقتضی ان یتعدد الجزاء فی الشرطیتین، کہ دونوں شرطیوں میں جزا کو الگ الگ سے ہونا چاہیے۔ موضوعات البحث، وہ شرطیہ جو موضوع بحث ہیں۔ فلا تتداخل الاسباب، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسباب متداخل نہیں۔
نمبر 2 ظہور الجزاء فیہا، فیہا جملہ شرطیہ میں جو جزا ہے اس کا ظہور کیا ہے کہ فی ان متعلق الحکم فیہ صرف الوجود، اس جملہ شرطیہ میں جو جزا آئی ہے اس پر جو حکم ہے اس کا متعلق کیا ہے؟ صرف الوجود یعنی طبیعت، صرف الوجود یعنی طبیعت، بما ہو طبیعت۔ دوبارہ دیکھیں، ظہور الجزاء فیہا ان متعلق الحکم، جو متعلق الحکم ہے فیہا فی الجزاء، حسن تو فی الجزاء صرف الوجود، ولما کان صرف شیء لا يمكن ان يكون محکوما بحکمین، وہ چیز جو صرف ہے یعنی جو طبیعت ہے، صرف سے مراد ہے نا وہ آپ صرف نہ لے لیں کہ وہ طبیعت ہے، وہ جو طبیعت ہے کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ اس پر 2 حکم آ جائیں، طبیعت بما ہو طبیعت 2 حکموں کو قبول نہیں کرتی، فیقتضی ذلک ان یکون لجمیع الاسباب جزاء واحد، تو ان تمام اسباب کے لیے ایک ہی جزا ہونی چاہیے، وحکم واحد، ایک ہی حکم ہونا چاہیے، عند فرض اجتماعها، کہ جب اسباب جو ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتتداخل الاسباب، اسباب جو ہے وہ تداخل کریں گے۔ مطلب میرا خیال ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَعَلَى هَذَا فَيَقَعُ تَنَافِي بَيْنَ هَذَيْنِ الظُّهُورَيْنِ، نتیجہ نکلا کہ شرط ظہور فی الشرطیت عدم تداخل اور ظہور فی الجزاء تداخل کا تقاضا کرے، تو یہ یہاں پہ جو ہے نا دونوں ظہوروں میں تنافی ہو گئی۔ فَإِذَا قَدَّمْنَا ظُهُورَ الْأَوَّلِ، اگر ہم پہلے ظہور کو مقدم کریں گے تو لابد ان نقول بعدم تداخل، کہ یہاں پہ جو تداخل نہیں ہے یعنی مصنف والی بات ہو جائے گی۔ وَإِذَا قَدَّمْنَا ظُهُورَ الثَّانِي، اگر ظہور ثانی پر مقدم کریں گے لابد ان نقول بالتداخل، فَأَيُّهُمَا أَوْلَى بالتقدیم، کس کو مقدم کیا جائے؟ والارجح، مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ارجح ہے ان الاولی بالتقدیم ظہور الشرط علی ظہور الجزاء، جو شرط کا ظہور ہے یہ اولویت رکھتا ہے، اس کو مقدم کیا جائے جزا کے اوپر۔ کیوں؟ لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط، کیونکہ جزا معلق ہوتی ہے، متوقف ہوتی ہے شرط پر، فهو تابع له ثبوتا واثباتا، تو یہ جزا جو ہوتی ہے یہ تابع ہوتی ہے ثبوت کے اعتبار سے بھی یعنی مقام تصور میں، اور اثبات کے اعتبار سے یعنی دلیل کے مقامات میں، یعنی دلیل جب آپ پیش کریں ثبوتا و اثباتا یعنی مقام تصور اور مقام تصدیق، یعنی مقام دلیل اور مقام فرض، اثبات یعنی مقام دلیل۔ فَإِن كَانَ وَاحِدًا كَانَ الْجَزَاءُ وَاحِدًا، ان كَانَ كَالْخَلِيلِ فَكَالْخَلِيلِ وَإِلَّا فَكَيُونُسَ، یہ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ سمدیہ میں۔ ان كَانَ وَاحِدًا كَانَ الْجَزَاءُ وَاحِدًا، تو کانا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اگر شرط ایک ہے تو کان الجزاء واحدا، تو جزا بھی ایک ہوگی، وَإِن كَانَ یعنی شرط متعددا کان متعددا، کیونکہ ہم نے کہا یہ تابع ہے، شروط متعدد تو جزا بھی متعدد۔ وَإِذَا كَانَ الْمُقَدَّمُ مُتَعَدِّدًا حَسَبَ الْفَرْضِ ظُهُورِ شَرْطِيَّتَيْنِ كَانَ الْجَزَاءُ تَبْعًا لَهُ، بس اگر مقدم متعدد ہو یعنی شروط متعدد ہو تو فرض یہ ہے کہ ظہور جو ہوگا وہ متعدد ہوگا تو جزا بھی اس کے تبع ہوگی، لہذا جزا بھی کیا ہوگی؟ متعدد ہوگی۔ وَعَلَيْهِ لَا يَسْتَقِيمُ لِلْجَزَاءِ ظُهُورٌ فِي وَحْدَةِ الْمَطْلُوبِ، یہ ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہے، گویا کہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جب یہ قاعدہ پیش کیا کون سا کہ جزا تابع ہے اپنے ظہور میں کس کے؟ شرط، اگر شرط منعقد ہو چکی اس میں یہ بات کہ اس کے ظہور کتنے ہیں؟ متعدد ہیں، تو پھر جزا کے لیے وحدت ظہور ہوگا، وحدت مطلوب ہوگا؟ وحدت مطلوب ہی نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اصلا تعارض ہی نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے تعارض لگ رہا تھا لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہوگا۔ وعلیہ یعنی اس بنا پر کہ وعلی تقدم ظہور الجزاء یا علی تقدیم او علی ارجحیت ظہور الشرط علی الجزاء، اس بنا پر لا یستقیم للجزاء ظہور، اصلا جزا کے لیے الگ سے کوئی ظہور مستقیم ہوگا ہی نہیں، فی وحدت المطلوب
فَيَخْرُجُ الْمَقَامُ عَنْ بَابِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الظُّهُورَيْنِ، حقیقت میں تعارض والے ہم جو ہے وادی سے ہی نکل جائیں گے کہ دو ظہور میں کوئی تعارض ہو رہا تھا، بات ہی ختم ہو جائے گی. بل یکون ظہور فی التعداد یا فی التعدد، نسخے تبدیل ہیں جو ہے نا وہ بہتر یہ ہے کہ تعدد پڑھا جائے تاکہ تعداد تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. بل یکون ظہور فی التعدد، کہتے ہیں یہ جملے شرطیہ کا یعنی شروط کا تعدد میں ظہور رکھنا رافعا لظہور فی الوحدہ، وحدت میں جو ظہور تھا اصلا وہ ظہور ہی ختم ہو جائے گا. لأن الظہور فی الوحدۃ لا یکون الا بعد فرض سقوط ظہور فی التعدد، اس وجہ سے کہ وحدت میں جو ظہور ہے یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب تعدد کا ظہور ساقط ہو جائے، او بعد فرض عدم ہی، یا اصلا ہو ہی نہ، ختم ہو بالکل شروع سے. عدم ہی کی زمین کہا جا رہا ہے عدم تعدد، یا جو ہے نا تعدد میں ظہور نہیں ہے، یا اصلا جو ہے نا وہ بالکل ہے ہی نہیں، تعدد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تعدد ہی نہیں بلکہ وحدت ہے، تو پھر وحدت میں ظہور ہوگا. لیکن اگر ہم یہ کہہ چکے ہیں وہ اما مع وجود ہی موجود تعدد فلا ینعقد ظہور فی الوحدت، اصل وحدت میں ظہور ہی پیدا نہیں ہوگا. فالقاعدۃ فی المقام، مقام سے مراد کیا ہے؟ نحو ثانی، نحو ثانی میں کہ جب شروط متعدد ہیں، جزا واحد ہے اور قابل تکرار ہے، تو یہاں پر فالقاعدۃ عدم التداخل، قاعدہ جو ہے وہ عدم تداخل اسباب ہے، وہ مذہب اساطین العلماء الاعلام، کہتے ہیں یہی نظریہ ہے بزرگ علماء کا. اساطین یا تو استوانہ کی جمع ہے یا ستون کی جمع ہے، استون کی جمع ہے، یا تو استوانہ کی جمع ہے، استوانہ سے اساطین، یا استون کی جمع ہے، دونوں کی جمع اساطین آتی ہے جس کی معنی ہوتی ہے بزرگ علماء، ٹھیک ہے، بڑے بزرگ علماء. یعنی یہ بڑے بڑے بزرگ علماء کا بھی یہی نظریہ ہے کہ قاعدہ بما ہو قاعدہ، ہم عدم تداخل کے قائل ہیں. ہاں وضو وغیرہ میں جو ہم یہ 3 4 5 6 صورت وغیرہ ایک وضو کرتے ہیں وہ دلیل کی بنیاد پر ہے، وإلا اگر دلیل نہ ہوتی تو ہمیں کتنے وضو کرنے پڑتے ہیں. واضح ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.